سامعین محترم، حاضرین ذی وقار، سورۃ الانفال کی آیت نمبر 26 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم زمین میں بہت تھوڑے تھے. مستضعفون فی الارض، کمزور سمجھے جاتے تھے. تخافون ان یتخطفکم الناس، تم ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لیں، تمہیں ختم نہ کر دیں. فآواکم، بس اللہ نے تمہیں جگہ دی. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اللہ نے تمہاری مدد کی، تمہیں مضبوط کیا، طاقت اور قوت عطا کی. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اللہ نے تمہیں پاکیزہ رزق عطا کیا. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو، شکر گزار بندے بنو. یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 26، اس میں مسلمانوں کو آزادی کا مقصد یاد دلایا جا رہا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ آزادی کتنی عظیم نعمت، اور پھر آزادی کے تقاضے کیا ہیں. یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب مسلمان مکے میں مٹھی پر تھے. اذ انتم قلیل، کہ تم بہت تھوڑے تھے. مستضعفون فی الارض، اور زمین میں بڑے کمزور سمجھے جاتے تھے. اجتماعی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے طاقت نہیں تھی، کوئی جمعیت مضبوط نہیں تھی. تخافون ان یتخطفکم الناس، اور ہر وقت ڈر لگا رہتا تھا کہ آج نہیں تو کل مخالفین ہمارا نام و نشان مٹا دیں گے. پھر اللہ نے تمہیں جگہ دی مدینہ میں. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، تمہیں مضبوط کیا اپنی مدد سے، اور پھر تمہیں رزق دیا پاکیزہ چیزوں سے. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بندے بنو. تو آزادی کی نعمت یہاں یاد دلائی جا رہی کہ جب مسلمانوں کو آزادی دی گئی، اسی مقصد کے لیے ہجرت ہوئی جس کو ہجرت مدینہ کہا جاتا ہے. اسی مقصد کے لیے ہجرت حبشہ ہوئی. ہجرت حبشہ اول اور ہجرت حبشہ دوم، مقصد یہی تھا کہ مسلمان آزادی حاصل کریں. اور اسی مقصد کے لیے ہجرت بنی اسرائیل ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے دو مقاصد تھے. پہلا مقصد جو ہر نبی کا تھا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے ہر نبی کو ایک ہی مقصد دے کر بھیجا.
کہ اللہ کی بندگی کو عام کیا جائے، توحید کا بول بالا ہو، شرک کو کاٹ دیا جائے۔ یہ پہلا مقصد تھا، ہر نبی کو اسی مقصد کے لیے بھیجا گیا، توحید کا نفاذ، توحید کو عام کرنا۔ دوسرا مقصد جس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا، وہ تھا کہ بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے آزادی دلائی جائے۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا، ان پہ ظلم و ستم کرتا، ان کو زد و کوب کرتا، ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا کرتا، ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور اللہ نے باقاعدہ طور پہ وحی دی، فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکلو یہاں سے۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ مصر سے شام کی طرف ہجرت ہوئی، مقصد آزادی، غلامی سے اللہ نے آزادی دلوائی۔ 10 محرم کو یہ آزادی ہوئی، اور آزادی کے جشن کو منانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہودیوں نے اپنے نبی کی سنت کو زندہ رکھا، وہ بھی اس دن روزہ رکھا کرتے۔ انہی کو دیکھ کے رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی عاشورہ کو روزہ رکھا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ آزادی جس طرح توحید ایک مقصد ہے، جس طرح کہ اللہ کی بندگی ہمارا مقصد ہے، اسی طرح کافروں کی غلامی سے آزادی حاصل کرنا بھی ہمارا مقصد ہے۔ اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہجرت حبشہ ہوئی، ہجرت مدینہ ہوئی، ہجرت بنی اسرائیل ہوئی، اور پھر اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہجرت پاکستان ہوئی، کہ مسلمان وہاں پہ اپنے دین کو، اپنے ایمان کو قائم نہیں رکھ پا رہے، اس لیے ان کو آزادی دلوائی گئی۔ حالت یہاں تک تھی کہ 3 بڑے دشمن تھے مسلمانوں کے، ایک انگریز، دوسرے ہندو، اور تیسرے سکھ۔ یہ تینوں دشمن تلے ہوئے تھے مسلمانوں کو ختم کرنے پر۔ اور آج اگر آپ کسی ایسے بزرگ کے پاس بیٹھیں جس نے ان واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، اور چند منٹ آپ وہ حالات سنیں، آپ اپنے آنسو نہیں تھما سکیں کہ جن واقعات میں یہ ہجرت ہوئی، اور کچھ اس طرح کے واقعات تھے کہ مؤذن اذان پڑھ رہا ہوتا تھا، اس کو پکڑ لیا جاتا، اذان پوری نہیں کرنے دی جاتی تھی۔ تو اس دور میں یہ ضروری تھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک ایسی الگ ریاست بنے کہ جہاں پہ مسلمان اپنے دین کو، اپنے ایمان کو قائم رکھ سکیں، اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیادوں پر عمل کر سکیں۔ کیونکہ جہاں اللہ اکبر کی اذان بلند نہیں کی جا رہی، وہاں مسلمانوں کو کیا دین کی آزادی ہوگی؟ اور آپ جانتے ہیں اس خطہ زمین پر 2 ایسی ریاستیں ہیں، 2 ایسی مملکتیں ہیں جو کہ نظریاتی مملکتیں کہلاتی، جو کہ دین کی بنیاد پہ، توحید کی بنیاد پہ قائم ہوئی، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر قائم ہوئی۔ ایک ہے ریاست مدینہ، اور ایک ہے ریاست پاکستان۔ 2 ایسی ریاستیں بنی جن کو نظریاتی ریاست کہا جاتا ہے، ایک ریاست مدینہ اور ایک ریاست پاکستان۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب ریاست مدینہ قائم ہونے جا رہی تھی،
مسلمان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی سی، اور یثرب سے کچھ لوگ حج کرنے کے لیے آئے تھے۔ رحیق المختوم پڑھیے، بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ، یہ وہ تھی جس کو آج آپ کہتے ہیں نا قرارداد پاکستان۔ قرارداد مدینہ وہ تھی جس کی بنیاد پر ریاست مدینہ قائم ہوئی۔ قرارداد مدینہ وہ تھی جس کو بیعت عقبہ اولا اور ثانیہ کہا جاتا ہے۔ یثرب کے لوگ حج کرنے آئے، ان کو پتا چلا کہ آخری نبی آیا ہے، رسول اللہ کی بات سننے کے لیے قریب بیٹھے، چند لوگ مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے جا کے دوسروں کو بتایا، اگلے سال اور آگے 70 کی تعداد بتائی جاتی، 70 کی تعداد، اور انہوں نے وہ بھی مسلمان ہوئے۔ یثرب کے لوگوں نے ایک خواہش کا اظہار کیا، ایک خواہش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہاں پہ مسلمان کمزور ہیں، ہمیں خدمت کا موقع دیجیے، ہماری زمینیں آپ کے لیے حاضر، ہمارے گھر آپ کے لیے حاضر، ہمارے جان مال اسلام کے لیے حاضر، ہم آپ کو پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں، آ جائیے، ہمیں خدمت کا موقع دیجیے، یہاں پہ اکٹھے رہ کے ہماری زمینوں پر دین کا کام شروع کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا میں تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں، میری ایک شرط ہے، اگر وہ شرط مانتے ہو تو تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہوں، اگر وہ شرط نہیں مانتے تو میری طرف سے انکار ہے۔ یثرب کے لوگوں نے کہا، جن کو بعد میں انصار مدینہ کا نام دیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بلینک چیک آپ کے لیے حاضر، جو آپ حکم کرتے ہیں آپ کی ہر شرط منظور ہے، آپ بس ہمیں خدمت کا موقع دیجیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اشترط لربی، میری شرط میرے رب کے لیے، میری شرط میری اپنی ذات کے لیے نہیں۔ اشترط لربی، میری شرط میرے رب کے لیے ہے۔ کیا شرط ہے؟ ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اللہ کی عبادت کرو گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ۔ میری صرف ایک شرط ہے کہ اللہ کی بندگی اور عبادت، اگر یہ شرط ماننے کو تیار ہو، میرے ساتھ معاہدہ اور ایگریمنٹ کرتے ہو کہ ہم توحید پر آنچ نہیں آنے دیں گے، کبھی بھی شرک نہیں کریں گے، اگر یہ شرط مانتے ہو تو تمہارے ساتھ چلنے کو تیار۔ اگر یہ شرط تم نہیں مان سکتے، شرک کو نہیں چھوڑ سکتے، توحید کا جھنڈا نہیں اٹھا سکتے، تو میری طرف سے جواب ہے۔ تو صحابہ نے کہا لا الہ الا اللہ اسی لیے پڑھا ہے، توحید کو سینے سے اسی لیے لگایا ہے کہ اسی توحید کے لیے جانیں قربان کرنی ہے، اسی توحید کو خطے میں عام کرنا ہے۔ تو یہ وہ بنیاد تھی کہ جو ریاست مدینہ قائم کرتے ہوئے رکھی گئی، یہ وہ قرارداد مدینہ تھی جو پاس ہوئی۔ تو ریاست مدینہ قائم ہوئی توحید کے اوپر، ریاست مدینہ قائم ہوئی لا الہ الا اللہ کے اوپر، ریاست مدینہ قائم ہوئی اللہ کی بندگی کے نظام کے اوپر۔ اور پھر اگلی بات، جب ریاست پاکستان کی بات آتی ہے تو یہاں بھی پیچھے مقصد یہی تھا کہ لا الہ الا اللہ کا بول بالا ہو، مسلمان ایسی قوم سے آزادی حاصل کریں جو شرک کے لحاظ سے دنیا کی بدترین قوم ہے، ہندو قوم، سب سے بدترین نظریاتی اعتبار سے جو خطے میں قوم پائی جاتی ہے، ہندوؤں کی قوم، جو جن کے ایک نہیں لاکھوں بت ہیں، لاکھوں رب بنائے ہوئے، باپ کا رب الگ ہے، بیٹے کا الگ ہے، ماں کا الگ ہے، بیٹی کا الگ ہے، خوشی کا الگ ہے، غمی کا الگ ہے، ہر گھر میں کئی مورتیاں رکھی ہوں،
اور یہاں تک بس نہیں ہے، دودھ جو پینے کی چیز ہے اس کو نالیوں میں بہاتے ہیں اور پیشاب کو پیتے ہیں۔ تو اس قوم سے آزادی حاصل کرنا ضروری تھا تاکہ مسلمان اپنے لا الہ الا اللہ کو قائم رکھ سکیں، اپنی توحید کو دنیا میں قائم کر سکیں۔ یہی وجہ تھی کہ بانی پاکستان محترم قائد محمد علی جناح نے 1943 میں جب مسلم لیگ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، اس نے کہا کہ وہ کون سا ایسا رشتہ ہے جس سے منسلک ہو کر تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہو سکتے ہیں، تمام مسلمان ایک جسد واحد کی طرح ہو سکتے ہیں۔ وہ کون سی ایسی چٹان ہے کہ جس کے اوپر اس ملت اسلامیہ کی عمارت کھڑی کی جا سکتی ہے؟ وہ کون سا ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جس کے اوپر اس قوم کی کشتی اترے گی؟ وہ چٹان، وہ ملت، وہ پلیٹ فارم ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ۔ وہ ایک ہی ہے، قرآن مجید۔ اس کو تھامیں گے تو تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، لا الہ الا اللہ۔ اس کے جھنڈوں کو لہرائیں گے تو تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ تو ان کا خواب یہی تھا جس کو آج بلا دیا گیا۔ اور آپ یاد رکھیے گا، اسی چیز کو دو قومی نظریہ کہا جاتا ہے۔ دو قومی نظریہ بچپن سے پڑھتے ہوئے آئے، سوشل سٹڈی کی کتابوں میں، مطالعہ پاکستان کی کتابوں میں ایک بڑی سرخی ہوتی ہے، پورا چیپٹر دیا گیا ہوتا ہے، دو قومی نظریہ، ٹو نیشن تھیوری۔ لیکن افسوس کی بات ہے، آج تک ہمیں دو قومی نظریہ سمجھ نہیں آیا۔ ٹو نیشن تھیوری کیا ہوتی ہے سمجھ نہیں آئی۔ اگر آپ نے دو قومی نظریہ سمجھنا ہو تو قرآن کھولیے، 28واں پارہ نکالیے، تیسری سورت، سورہ ممتحنہ، آیت نمبر 4، واضح طور پہ دو قومی نظریہ سمجھایا جا رہا کہ دو قومی نظریہ کسے کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی بات کی گئی۔ اگر لا الہ الا اللہ کی بات ہو تو ابراہیم کی بات نہ ہو، بات پوری نہیں ہوتی۔ لا الہ الا اللہ کا ذکر ہو، توحید کا ذکر کیا جا رہا ہو، ابراہیم کا نام نہ لیا جائے، مضمون ہی پورا نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 4، سورہ ممتحنہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي ابراہیم، اے لوگو تمہارے لیے ابراہیم کی ذات نمونہ ہے، رول ماڈل ہے۔ اِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ، جب انہوں نے علل اعلان اپنی قوم سے کہا تھا، اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اے لوگو ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ تمہارے ساتھ نہ ان معبودوں کے ساتھ جن کی تم پوجا کرتے ہو۔ تم چاہے میرا باپ ہے، تم چاہے میرا بھائی ہے، کوئی بھی ہو رشتے میں، میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، ہمارے تمہارے درمیان ہمیشہ کی دشمنی چھا گئی، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک کہ تم اللہ اکیلے پر ایمان نہیں لے آتے، جب تک تم لا الہ الا اللہ کو نہیں مان لیتے، اس وقت تک ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم تم سے جدا ہیں، ہم تم سے الگ ہیں، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو ایک ہے توحید کا جھنڈا لہرانے والے، اور ایک ہے شرک کو دن رات پروموٹ کرنے والے۔ دو قومیں الگ، دو نظریے الگ، دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ یہ دو ایسی تلواریں ہیں کہ جو ایک میان میں نہیں آ سکتی۔ اسی کو ٹو نیشن تھیوری کہا جاتا کہ دونوں قومیں الگ ہونی چاہیے، دونوں کے نظریات الگ، دونوں کے عقائد الگ، دونوں کے مذاہب الگ، دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اسی دو قومی نظریے کی بنیاد رکھی تھی صحابہ نے۔ جاؤ بدر کی تاریخ پڑھو، بدر کے واقعات پڑھو، ایک طرف بیٹا کھڑا ہے، دوسری طرف باپ کھڑا ہے، ایک طرف بھائی کھڑا ہے، دوسری طرف دوسرا بھائی تلوار لیے کھڑا ہے۔ اور مصعب بن عمیر کو دیکھو، جب انہوں نے دیکھا کہ مصعب بن عمیر کے بھائی کو، جو کافر تھا، غیر مسلم تھا، اس کو باندھا جا رہا تھا بدر کے قیدیوں میں، مصعب بن عمیر نے دیکھا کہ میرے بھائی کو باندھ رہے ہیں جو کہ نان مسلم ہے،
مصعب بن عمیر نے کہا اس کو زور سے باندھو، اس کی ماں بڑی مالدار ہے، فدیہ زیادہ دے، اس کو زور سے باندھو۔ وہ بھائی ہکا بکا رہ گیا، کہتا ہے مصعب تم یہ بات کر رہے ہو میری ماں جائے ہو، ہم دونوں ایک ماں کے بیٹے ہیں، تم یہ بات کر رہے ہو؟ مصعب بن عمیر نے جو بات کہی وہ تمہارے بڑے بڑے چکر دو قومی نظریے کو نہیں سمجھا سکتے، جو مصعب بن عمیر کی بات نے سمجھا دیا۔ مصعب بن عمیر نے کہا تم میرے بھائی نہیں، میرے بھائی یہ ہیں جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، آج تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو تم میرے بھائی ہو، میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں جب تم لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے۔ اسی کو دو قومی نظریہ کہا جاتا ہے۔ اسی کی بات کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے، کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، ہماری تمہارے درمیان دشمنی ہے حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک کہ تم اللہ اکیلے پر ایمان نہیں لے آتے۔ آج لا الہ الا اللہ کے جھنڈے کو اٹھاؤ، ہم سب ایک ہیں، ہم سب ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ایک جسم کی مانت تیار ہیں اٹھنے کے لیے، لیکن لا الہ الا اللہ کے جھنڈے کو لہراؤ۔ اس لیے یہ ہے دو قومی نظریہ جو اللہ نے ایک پوری صورت نازل کر دی اس نظریے کو سمجھانے کے لیے۔ قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو سیدھی بات سن لو ہمارا نظریہ غور سے، لا اعبد ما تعبدون، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم ان نظریات کو نہیں مانتے جن کو تم مانتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم ہمارے عقیدوں کو مانتے ہو، ولا انتم عابدون ما عبدتم، نہ تم ہماری بات مانو گے، نہ ہم تمہارے عقیدے کو مانیں گے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، ہمارے تمہارے رستے جدا ہیں۔ اسی چیز کا نام تھا دو قومی نظریہ، اسی کی بنیاد پہ اس ریاست کو قائم کیا گیا تھا۔ تو ریاست مدینہ اس نظریے کی بنیاد پہ، ریاست پاکستان اسی عقیدے کی بنیاد پہ۔ اور سنیے ذرا، لیکن اب اگلی بات ذرا تھوڑی سی کڑوی ہے، جن لوگوں نے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی انہوں نے اس کو عملی جامہ پہنایا، اس پر عمل کر کے دکھایا، لیکن تم نے بنیاد تو رکھی اسی توحید کے اوپر، لیکن بنیاد رکھنے کے بعد تم بھول گئے۔ جنہوں نے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی تھی ان کی بات سن لو ذرا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو جب اللہ نے فتح مکہ سے نوازا، مکمل آزادی ملی، پورے عرب پہ اسلام پھیل گیا، لا الہ الا اللہ وہ جھنڈا، وہ توحید، وہ نظریہ جس کو لے کر اٹھے تھے پورے عرب کے اوپر قائم کر دیا۔ جب یہ نظریہ قائم ہوا تو نبی اسلام جب مکہ میں داخل ہوئے، آپ علیہ السلام نے آزادی ملنے کے بعد دو کام کیے، ایک عملی اقدام کیا اور ایک آرڈیننس جاری کیا، ایک عملی اقدام کیا اور ایک آرڈیننس جاری کیا۔ آرڈیننس یہ تھا، اٹھائیے صحیح مسلم کی حدیث کو 969، نبی اسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور آپ نے فرمایا علی ادھر آؤ، وہ مقصد جس مقصد کو دے کر اللہ نے مجھے بھیجا تھا وہ مقصد دے کر میں تمہیں بھیج رہا ہوں، جاؤ وہ مقصد جو خاتم النبیین کا ہے وہ مقصد میں تمہیں دے کر بھیج رہا ہوں۔ یہ آرڈیننس تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ بتائیے، حکم کیجئے کیا مقصد ہے؟ کہا جاؤ پورے مکے میں پھرو، جو بھی اللہ تدعا تمثالا الا تمستہ، تمہیں کوئی مورتی نظر آتی ہے، تمہیں کوئی مجسمہ نظر آتا ہے، تمہیں کوئی بت نظر آتا ہے، اس کو مٹاؤ، اس کو گراؤ، کوئی تصویر لٹکی نظر آتی ہے اس تصویر کو اتارو، ختم کرو، کیونکہ جس خطے پر اسلام کا بول بالا ہو، جس خطے پر توحید کا جھنڈا لہرا جا رہا ہو، جس خطے پر لا الہ الا اللہ کے نعرے کو بلند کیا جا رہا ہو، وہاں مجسمے نہیں ہوتے، وہاں مورتیاں نہیں ہوتی، وہاں پہ غیر اللہ کی پوجا نہیں ہوتی، جاؤ مٹا کر آؤ۔ اور دوسری بات آپ نے فرمائی اللہ تدع قبرا مشرفا الا سویتھا، کوئی بھی قبر اونچی دیکھو اس کو زمین کے برابر کرو، کیونکہ قبروں کی پوجا کرنا لا الہ الا اللہ کا مقصد نہیں ہے۔ لیکن تم نے کیا کیا؟ سنو ذرا بات، تم نے یہ کام کیا کہ تم نے بنیاد رکھی لا الہ الا اللہ کے اوپر، تم نے کہا ہمیں الگ ریاست چاہیے توحید کے اوپر، لیکن جگہ جگہ شرک کے اڈے بنائے، جگہ جگہ تم نے جو ہے مزار کھولے، جگہ جگہ تم نے قبریں بنائی۔ آج میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں، مجھے گن کے بتاؤ، کراچی سے شروع ہو جاؤ خیبر تک، مجھے کاؤنٹ کر کے بتاؤ کہ کتنے مزار ہیں پاکستان کے اندر، کتنی مورتیاں ہیں، کتنی قبریں ہیں جن کی دن رات پوجا ہو رہی ہے۔
اور وہ مسجدیں جو اللہ کی بندگی کے لیے بنائی گئی، ان مسجدوں کے اندر رونق نہیں نظر آتی، تمہارے مداروں پر رونق زیادہ نظر آتی ہے۔ سرکاری سطح پر میلے لگائے جاتے ہیں، سرکاری سطح پر جو پروجیکٹ پاس ہوتے ہیں، اور یہ ہے کہ مداروں کو تعمیر کیا جاتا ہے، ان کو مزید خوشنما بنایا جاتا ہے تاکہ لوگ اور آئیں یہاں پہ، شرک کا کاروبار چلے، شرک کا بزنس چلے، دن رات اللہ رب العزت کی توحید کی بغاوت۔ اور تم کہتے ہو کہ ہم نے نظریے کی بنیاد پہ پاکستان لیا، نظریے کی بنیاد پہ لیا ان لوگوں نے جنہوں نے لیا، لیکن تم نے کیا کیا؟ تم نے پینترا بدل دیا، تم نے رستہ ہی مختلف کر دیا۔ اگر انہی مورتیوں کے اوپر چادریں چڑھانی تھی، پوجا کرنی تھی، تو بھائی ادھر ہی رہتے، اتنی قربانیاں دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنے لوگوں کو جو ہے وہ قربانیاں دینے کی کیا ضرورت تھی؟ یہاں وہ موقع نہیں ہے، یہاں وہ واقعات بیان کرتا، یقین کیجئے یہاں کوئی بھی آنکھ جو ہے وہ صاف نظر نہ آتی، کوئی بھی آنکھ خشک نظر نہ آتی، ہر آنکھ میں آنسو ہوتے اگر وہ واقعات بیان کرو یہاں پہ کہ جن واقعات میں ہجرت پاکستان ہوئی۔ وہ جو ہے وہ ڈیتھ ٹرین کا واقعہ آپ نے سن رکھا، وہ جو ہے وہ کس طرح کے مسلمانوں کی عورتوں نے اپنی چادر کو بچانے کے لیے کنووں میں چھلانگیں لگائی تھی، کہا ہم اپنی جانیں دے دیں لیکن اپنی عزت کو بچائیں گے، اور کئی واقعات اور کئی معاملات۔ اس لیے اس طرف میں نہیں جانا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں وہ تصویر کا رخ دکھاؤں کہ میرے نبی نے جب ریاست قائم کی تو کن بنیادوں پر قائم کی اور تم نے کہاں پہ غلطی کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے آرڈیننس جاری کیا کہ جاؤ، کوئی بھی مورتی نظر آتی ہے، مجسمہ نظر آتا ہے، کوئی بھی تصویر نظر آتی ہے، اس کو مٹاؤ، ختم کرو، اللہ اکیلے کا نام گونجنا چاہیے۔ اور دوسرا اپنے عملی اقدام کیا، دوسرا اپنے عملی اقدام کیا، اور عملی اقدام یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نیزہ پکڑا اور آپ کا خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے، جہاں پہ 360 بت رکھے ہوئے تھے، ایک ایک کو آپ گراتے گئے، ایک ایک کو آپ توڑتے گئے، اور آپ کی زبان پہ یہ الفاظ تھے، آپ کی زبان پہ یہ نعرہ تھا، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ آج جو ہے وہ سارا باطل ختم ہو چکا، مٹ چکا، آج حق غالب آ چکا۔ یہ توحید سے حق غالب آتا ہے، نظریاتی طور پر حق غالب آتا ہے۔ اگر اس چیز کو قائم نہیں کر سکتے تو پھر یہ ہے کہ ریاست لینے کا تمہیں کوئی حق نہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اقدام تھا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ریاست کی بنیاد رکھی تو لا الہ الا اللہ یہ الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ تو مسلمانوں کی جان ہے، لا الہ الا اللہ تو مسلمانوں کی زندگی ہے، لا الہ الا اللہ تو مسلمانوں کی روح ہے۔ اگر تمہیں نہیں پتا تو بلال سے پوچھ لو نا، بلال نے تپتی ریتوں پہ کیوں لیٹتا رہا؟ اسی لا الہ الا اللہ کو محفوظ رکھنے کے لیے۔ اور خبیب نے اپنی قربانی کیوں دی؟ سولی پہ کیوں لٹکایا اپنے آپ؟ اسی لا الہ الا اللہ کو بچانے کے لیے۔ آل یاسر نے خون کیوں بہایا اپنا؟ اسی لا الہ الا اللہ کو بچانے کے لیے۔ آج تم نے اس لا الہ الا اللہ کو چھوڑ دیا، اس عقیدے کو چھوڑ دیا، اور افسوس کی بات ہے لا الہ الا اللہ کا معنی تو دور کی بات ہے، آج ہمیں قیادت وہ ملی، ہر دور میں لیڈر وہ ملے، ہمیں حکمران وہ ملے جن کو لا الہ الا اللہ تو کیا، سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد، جو توحید کی اساس ہے، اس سورت کا مفہوم بھی نہیں آتا، اس سورت کو پڑھنا بھی نہیں آتا۔ ہمارے لیڈر وہ بنے، اور شومی قسمت، افسوس کیجیے ہمارے اوپر کہ ہمیں لیڈر وہ ملے جن کو توحید کا مطلب ہی نہیں پتا، جن کو لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی نہیں پتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا، 4 عناصر بیان کیے کسی بھی مملکت کے، کسی بھی ریاست کے، فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض، اللہ جب لوگوں کو زمین میں جگہ دیتا ہے، جب زمین میں حکومت دیتا ہے، سلطنت دیتا ہے، تو جو 4 کام کرے گا وہ اللہ کا پسندیدہ ہے۔ ریاست کے قائم ہونے کے بعد، سلطنت مملکت کا جھنڈا لہرانے کے بعد 4 کام۔ پہلا کام یہ ہے اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کریں، اللہ کی بندگی کے نظام کو قائم کریں، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ کا نظام لے کر آئیں، سود کا نظام نہیں، ٹیکسوں کا نظام نہیں، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں، وامروا بالمعروف، لوگوں کو نیکی کی طرف لائیں، ونہوا عن المنکر، اور یہ ہے کہ لوگوں کو برائی سے روکیں۔ یہ 4 عناصر، 4 نکاتی ایجنڈا کسی بھی مملکت کا ایجنڈا ہے، کسی بھی ریاست کا ایجنڈا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے اوپر، ہم نے ریاست تو بنائی نظریاتی، ہم نے ریاست تو بنائی جو ہے وہ عقیدے کی بنیاد پہ، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ، لیکن وہاں پہ نظام قائم کیا تو انگریزوں کا، نظام قائم کیا تو دشمنوں کا، اپنی ملت پر قیاس، قوام مغرب سے نہ کر
خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ہمیں جو نظام دیا گیا محمدی نظام، ہمیں جو نظام دیا گیا رسول اللہ کا نظام، اللہ کی بندگی کا نظام. چاہیے قادسیہ کی جنگ کے حالات پڑھیے جناب. جب قادسیہ کی جنگ کے موقع پر ربی بن ہراش کو مسلمانوں کا سفیر بنا کے کسرا کے دربار میں بھیجا گیا تھا، اور کسرا نے کہا تھا اور مسلمانوں بتاؤ کیوں آئے ہو، کیا چاہتے ہو، کیا لینے آئے ہو. تو ربی بن ہراش نے ایک جملے کے اندر مسلمانوں کا پورا ویژن بیان کیا، اسلام کا پورا پرپز اور مقصد بیان کیا، اسلام کا پورا عقیدہ بیان کر دیا. ربی بن ہراش نے کہا ہم اس لیے آئے ہیں ان نخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد ومن ضيق الدنيا الى سعتها ومن جور العديان الى عدل الاسلام. ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دے دیں. ہم یہ اس لیے آئے ہیں، یہ ہمارا ویژن ہے، یہ ہمارا مقصد ہے کہ بندوں کی غلامی نہیں، اللہ کی غلامی کرنی ہے. لا الہ الا اللہ کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی غلامی ہو. لا الہ الا اللہ کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی بندگی ہو. 4 دن بندگی تم اللہ کی کر لو، جنت میں تمہیں وہ دیں گے جو تم چاہو گے. آج زندگی اس طرح گزارو جس طرح اللہ چاہتے ہیں، اور جنت میں وہ کچھ ملے گا جو یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دینا چاہتے ہیں. اور یہ ہے کہ یہ اسلامیہ کالج پشاور میں تقریر کرتے ہوئے محمد علی جناح نے کہا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم نے پاکستان کا مطالبہ اس لیے نہیں حاصل کیا کہ ہمیں زمین کا ٹکڑا چاہیے، بلکہ ہم نے اس لیے حاصل کرنا چاہا ہے کہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ چاہتے ہیں کہ جہاں رہ کر ہم اسلامی اصولوں کے مطابق عمل کریں، جہاں اسلامی نظام کا قائم ہو. یہ ان کا مقصد تھا. لیکن آج ہم چاہتے ہیں کہ سیکولر نظام ہونا چاہیے. اگر پارلیمنٹ میں آنا ہے تو دین کو گھر میں چھوڑ کے آنا پڑے گا. آج یہ باتیں کی جاتی ہیں. مسلمانوں اپنے نظریے کو نہ بولو. یہ نظریہ تھا لا الہ الا اللہ، اسی کی بنیاد پر، اور ترانہ لکھنے والے نے بھی اسی کی بنیاد پہ لکھا تھا نا. اس نے جب بات شروع کی پاک سرزمین شاد باد، کشور حسین شاد باد، تو نشان عزم علی شان ارض پاکستان، یہ ساری بات کر رہا ہے کہ پاک سرزمین شاد باد کب ہوگی، تو نشان عزم علی شان کب ہوگا، اور یہ وطن شاد باد کب ہوگا. آخر میں اس نے وہ جملہ کہا جو آج ہمیں بول گیا. اس نے کہا سایہ خدائے ذوالجلال، جب اللہ رب العزت کے سائے کے نیچے، اس کی بندگی کے نظام کے نیچے رہو گے تبھی یہ زمین شاد باد ہوگی. اگر اس کی بندگی کے نظام کو چھوڑ کے غلامی کرو گے بندوں کی، تو پھر یہ ہے کہ شاد باد کوئی نہیں ہے، پھر یہ ہے کہ یہ عالی شان کوئی نہیں ہے، پھر یہ ہے کہ کسی صورت بھی یہ زندہ باد کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ یہ زندہ باد تبھی ہوگا. اس کی پہلی اینٹ رکھنے والوں نے کہا تھا سایہ خدائے ذوالجلال، کہ اللہ رب العزت کی بندگی کے نظام کے نیچے اگر زندگی گزارو تبھی یہ ہے کہ یہاں پہ توحید کا بول بالا ہوگا، تبھی یہ سرزمین آئیڈیل بنے گی، تبھی یہ سرزمین اس طرح بنے گی جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا رب اجعل ھذا البلد آمنا، یا اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا. لیکن ساتھ یہ بھی کہا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، یا اللہ مجھے بھی اور اس قوم کے بیٹوں کو بچا کہ ہم بتوں کی پوجا کریں، ہمیں اس چیز سے بچا ہم توحید پر قائم رہیں ہمیشہ، ہمیں یہ توفیق دے کہ ہمیشہ توحید پر قائم رہیں. یہ ان کا پہلا ویژن تھا، یہ ان کا خواب تھا، یہ ان کا عقیدہ تھا، اور یہ اساس تھی ہماری جس کو ہم بھول چکے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.